مانتا ہے یہ بتا کہ عیسائی ہو کے مانتا ہے، یہودی ہو کے مانتا ہے، سکھ ہو کے مانتا ہے یا مسلمان ہو کر مانتا ہے؟ کیوں کہ رب کی جو پہچان آدم سے ہم نے شروع کرائی تھی وہ ہم نے دین مصطفیٰ کے اوپر آ کے مکمل کر دی۔ ہم نے کہا پیارے رسول آپ نے جو ہمارا تعارف پیش کر دیا ہے قل هو اللہ احد، میں حکم دیتا ہوں کہ اپنی زبان مبارک کو حرکت دے کر کہو کہ لوگوں اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر یہی اعلان کیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت مجھے اب تم سے یہ خوف نہیں کہ مشرک ہو جاؤ گے، خوف یہ ہے کہ کہیں دنیا دار نہ بن جانا، خوف یہ ہے کہیں دنیا دار نہ بن جانا۔ اب سوچو فرمانی آپ لوگوں یار خاص بات آپ کو دے رہا ہوں، بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ اب مجھے یہ خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، خوف یہ ہے خطبہ حجت الوداع میں، خوف یہ ہے کہ کہیں دنیا دار نہ ہو جانا، کہیں دنیا دار نہ ہو جانا۔ اب کیا مادرہ ہے کہ تھوڑی سی بات ہو تو شرک کی باتیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی بات ہو تو شرک کی باتیں ہوتی ہیں۔ ارے مجھے بتاؤ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ لوگوں صفا کو دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، مروہ کو دیکھو خدا کی قدرت کی نشانی ہے، صفا کو دیکھو اللہ یاد آئے گا، مروہ کو دیکھو اللہ یاد آئے گا۔ مجھے بتاؤ صفا اور مروہ کے اوپر کون دوڑا تھا؟ بتاؤ کس کے قدم لگے تھے؟ اللہ کی ایک بلیہ کے قدم لگے تھے، بی بی ہاجرہ کے قدم لگے تھے، بی بی ہاجرہ کے قدم لگے تھے۔ اللہ پاک نے کہا اے میری نیک بندی مجھے تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، مجھے تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم قیامت تک کے لیے ہر عمرے اور حاجی کے لیے یہ لازم قرار دے دوں گا، عمرے والے کے لیے بھی رکن بنا دوں گا، حاجی کے لیے بھی رکن بنا دوں گا۔ اور دوسرا سپارہ پہلا رکوع اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ حرمین شریفین گئے ہیں، جنہوں نے حرم شریف کو دیکھا ہے، باب کعبہ کے بالکل سامنے ایک پتھر ہے شیشے کے اندر بیٹھ ہے، وہاں پر نشان جس طرح یہ نشان ہے نبی پاک علیہ السلام کے نالین مبارک کا، اور ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، عاشق جو ہوئے محبت والے جو ہوئے، وہاں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں وہ نشان دیکھ رہے ہو، وہ نشان وہ پتھر کے اوپر لگا ہوا، جہاں میرے ابراہیم کا قدم لگ گیا ہے یہاں جائے مصلی بناؤ، سجدہ کرو، 2 رکعت نماز نفل عمرے والا بھی پڑھتا ہے حاجی بھی پڑھتا ہے۔ ارے جہاں نیکوں کے قدم لگ گئے اللہ پاک کو وہاں سے مصیبتیں دور کر دیتا۔ اچھا اتنی باتیں اب توجہ فرماؤ، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ گفتگو ہو رہی تھی، مجھے حافظ صاحب نے کچھ پوائنٹ دیے کہ یہ سوال ہیں ان کے آپ نے جوابات بھی دینے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے نالین شریف کے حوالے سے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں ہمارے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یکایک پتہ نہیں کیا ہوا کہ فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، ہمارے آقا اٹھے اور چلے گئے، ہم گھبرا گئے کہ مکے کے اندر تھے ہم لوگ، ہم گھبرا گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، آقا علیہ السلام کا پتہ نہیں کدھر چلے گئے اور اتنی دیر ہو گئی حضور لوٹے بھی نہیں، کوئی دشمن آقا کو تکلیف نہ دے۔ سیدنا ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے تھا جو پریشان ہوا، اور صحابہ کرام کی عادت ہوتی تھی جب حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تھا دیکھتے تھے خوشبو کدھر سے آ رہی۔ سیدنا ابی ہریرہ کہتے ہیں
سیدنا ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھاگا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بنی نجار کا ایک باغ تھا، اس باغ کے چاروں طرف باڑ لگی ہوئی تھی، لیکن باہر کے کنویں سے ایک پانی والی نالی اندر جا رہی۔ آپ فرماتے ہیں میں لومڑی کی طرح، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے اور مسلم شریف بخاری کے بعد درجہ رکھتی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بڑے معتبر طریقے سے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں لومڑی کی طرح سکڑ کر اس نالی کے اندر سے باغ میں گیا تو میرے آقا کی پشت مبارک تھی میری طرف۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کا ابا ہریرہ تھا؟ سونے کا چہرہ ادھر پیچھے ابو ہریرہ آ رہا ہے اور آقا کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ؟ عرض کی جی حضور میں نے کہا ابو ہریرہ تمہیں سب سے انوکھی بات نہ بتاؤ؟ عرض کی آقا بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے وحی بھیجی ہے، ابھی یہ کلام ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جس بندے نے میرا کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا آقا یہ بات میں لوگوں کو نہ جا کے بتا دوں؟ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ جا کے بتا دو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تھوڑا سا چلا پھر واپس آ گیا۔ میں نے کہا آقا مجھ غریب کی بات پہ کون یقین کرے گا کہ جنت اور وہ بھی صرف اللہ کی توحید اور آپ کی نبوت کے اقرار کے اوپر؟ جب اتنے لفظ کہے نا سیدنا ابو ہریرہ فرماتا ہے میرے آقا نے اپنے نالین اتارے، میرے آقا نے اپنے نالین اتارے اور نالین اتار کے کہا ابو ہریرہ یہ میرے نالین لے جا، جو تیری بات کا انکار کرے کہنا مصطفیٰ کے جوتوں کے صدقے خدا جنت عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس دیوانے نے مسلم کی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آقا کے نالین کو پکڑا اور یوں سینے کے ساتھ لگا دیا جس طرح ہم عاشق ہیں۔ ارے یہ ریت ہماری اپنی نہیں، اگر اللہ کے نیک بندوں کے ان نقوش کا فائدہ نہ ہوتا تو کعبے کے اندر اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے قدم والا پتھر نہ رکھواتا، صفا اور مروہ کو اپنی قدرت کی نشانی نہ کہتا، اور سیدنا ابو ہریرہ یوں میرے آقا کے نالین کو سینے سے نہ لگاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں وہ نالین لے کے تو جا رہا تھا تو آگے حضرت فاروق اعظم سے میری ملاقات ہو گئی۔ تو سیدنا فاروق اعظم جرنیل صحابی تھے، بہت بڑے جرنیل صحابی تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ حضور کے نالین اور حضور کی طرف، آپ گھبرا گئے۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ یہ نالین کیسے ہیں؟ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا کہ حضور نے دیے ہیں، میں نے سینے سے لگائے ہیں، اور سینے سے لگا کے ابھی میں ایک بات اور آپ کو بڑے پیار والی مجھے یاد ہے، وہ بھی حدیث پاک سنانے لگا اور وہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اب تو جو فرمانے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے دیے ہیں، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ میرے جوتا دلیل بنا کے لے جا، میرا نالین دلیل بنا کے لے جا، اور لوگوں کو کہہ دے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اتنے لفظ کہے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سینے کے اوپر نا یوں دھکا لگایا، کہا کہ یہ بات مجھے آقا نے کہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا جی حضور نے کہی۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ نے دھکا لگایا میں ذرا کمزور سے تھا، میں پیچھے گر پڑا، تو لفظ یہ خرج تو اس تھی کہ میری چیخ نکل گئی، روتے 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 حضور کی بارگاہ میں گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی ہریرہ رو کیوں رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں آقا مجھے عمر فاروق نے مارا، مجھے فاروق اعظم نے مارا۔ میرے آقا نے یوں دیکھ کر کہا فاروق تو نے اسے کیوں مارا؟ عرض کی حضور گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، کیا آپ نے اسے یہ کہا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نے اسے کہا۔ عرض کی حضور جنت تو میری جانی آپ کے غلاموں کو، اگر لوگوں کو بتا دیا تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے،
جنت میں تو آپ کے عاشق جائیں گے، دیوانے جائیں گے، کیوں کہ گناہ گاروں کو جنت سے کوئی